دوستو، آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، جس موضوع پہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ موضوع ہے درود و شریف۔ درود و شریف کیا ہے؟ درود و شریف کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے؟ اس سے کیا فوائد ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی بندہ چاہے وہ جتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ ہر وقت پیش کرتا ہو تو اس کے حق میں کیا بھلا ہوگا؟ تو جاننا چاہیے کہ درود و سلام کا نذرانہ ایک بندہ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اور میرے ملائک نبی پہ درود بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پہ درود اور سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ اللہ خود یہ کام کر رہا ہے اور اپنے بندوں کو یہ کام کرنے کے لیے اشارہ بھی دے رہا ہے، بتا بھی رہا ہے کہ تم بھی بھیجو۔ نبی پاک مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اور میرے آل پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس سے تمہارے قلب کو راحت ملے گا، سکون ملے گا، ہر مصیبت ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ درود کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آئیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اسے سماعت فرمائیں۔ علامہ اقبال صاحب کیا فرماتے ہیں درود و شریف کا نذرانہ میں، ان کا کیا عقیدہ ہے اور کتنی دور تک کی ان کی سوچ ہے، کتنی گہرائی والی ان کی سوچ ہے، اور وہ اپنے آپ کو کس طرح حقیر پیش کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، آپ ملاحظہ کیجئے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، چو بنام مصطفیٰ خوانم درود، چو بنام مصطفیٰ خوانم درود، اج خجالت آب میں گرد و وجود۔ جب میں حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہوں تو شرمندگی کے باعث میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، عشق میں گویت خدا اے محکم غیر، عشق میں گویت خدا اے محکم غیر، محکم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر۔ عشق مجھے کہتا ہے کہ اے اقبال، تو غیروں کا محکوم ہے اور سینہ تیرا بتوں سے بت خانہ کی طرح پر ہے۔ آگے علامہ صاحب فرماتے ہیں، تانداری اج محمد رنگ و بود، تانداری اج محمد رنگ و بود، اج درود خود ملا لا نام عبود، از درود خود میلا نام او۔ اے اقبال، جب تک تو رنگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب نہیں جاتا، اس وقت تک اپنے درود سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مقدس نام کو میلا نہ کر۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا سوچ ہے، ان کا عشق ہے۔ بارگاہ رسالت میں اپنے عشق کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک گنہگار، سیاہ کار، خطا کار اور بارگاہ رسالت میں درود بھیجنے کے قابل بھی نہیں جب تک ہم اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور نہ کر دیں۔ تو دوستو، صرف اس بات پہ دھیان دیجئے، میری ویڈیو آخر تک کا سنیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنے بڑے شخصیت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے حقیر سمجھ رہے ہیں بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس بات پہ غور کیجئے کہ درود و سلام کا نذرانہ کتنا ویلیو ہے، اہمیت ہے آپ کے زندگی کے لیے۔ اگر آپ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہو اور اس طرح سے سوچ کے کہ ہم ایک گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، میرے پورے وجود میں حسد، جلن، بغض، چغل خوری نامی غلاظت بھرا ہوا ہے، میرے پورے قلوب میں ان تمام غلاظتوں سے سیاہ کاری چھا گیا ہے، اور بارگاہ رسالت میں آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ یہ ندامت محسوس کرتے ہو اور التجا کرتے ہو کہ اے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمام غلاظتوں کو مجھ سے دور کیجئے اور میرے قلوب کو اپنے نور سے منور کیجئے، تو جانتے ہیں یہ کام مسلسل تکرار کے ساتھ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک نہ ایک دن آپ کا یہ التجا بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانہ کے ساتھ جب پیش ہوگا، اس وقت اگر یہ پیش ہو جاتا ہے
قبولیت تو دور کی بات ہے، اگر پیش ہو جاتا ہے تو آپ کا زندگی تر ہو جائے گا، بالکل تر ہو جائے گا۔ کیسے تر ہو جائے گا؟ میں ایک آپ کو بزرگان دین اکثر سنایا کرتے ہیں، اولیاء اللہ، ایک خاص ایک بزرگ کا واقعہ۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بزرگ ایک گاؤں میں چبوترا کے پاس بیٹھ کر کے 30 سال سے مسلسل اللہ کا ذکر میں مہوی تھے، ہمہ دم مہوی تھے 30 سال سے مسلسل۔ ان کی زندگی کا عمر آدھا سے زیادہ پورا ختم سمجھ لیجئے۔ لوگوں کو یہ علم بھی ہو گیا کہ یہ اللہ کی یاد میں اس طرح سے مہو ہے کہ ان کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، یہ ہر وقت ان کے تکرار میں، اللہ کی تکرار میں، ورد میں مشغول ہے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے اس کی یہ 30 سال کی محنت والی تکرار کو، ذکر کو میں نے قبول نہیں کیا۔ فرشتہ انسانی لباس میں آیا اور اس ضعیف کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے پیغام بھیجا آپ کے لیے کہ آپ جو اتنے سالوں سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ آپ کا ایک بھی پل کا عبادت قبول نہیں کیا۔ کچھ لوگ یہ سن کے کافی پریشان ہو گئے کہ یہ تو بڑا ظلم ہوا اس کے ساتھ۔ کیونکہ اتنے سال تک کا یہ مسلسل اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ اس کا ایک پل کا بھی عبادت کو قبول نہیں کیا، پورا رد کر دیا۔ لیکن وہ ضعیف بزرگ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا، جھومنے لگا، ناچنے لگا، چلانے لگا۔ لوگ سمجھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو صدمہ لگ گیا۔ جب اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو اتنا بڑا صدمہ لگنے کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہو، آپ کا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو وہ ضعیف کہہ رہا ہے کہ میں یہاں 30 سال سے بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، فکر کر رہا ہوں، وہ میرا ایک پل کا بھی عبادت قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے 30 سال سے، وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا دیکھ لینا ہی میرے لیے کافی ہے۔ قبولیت تو بعد کی بات ہے، صرف دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ تو دوستو، یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ ہر وقت، ہر پل، ہر حال میں بھیجا کیجئے، چاہے آپ جس وقت جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، اور یہ التجا کرتے ہوئے بھیجا کیجئے کہ اے میرے آقا، اے سردار انبیاء، اے رحمت للعالمین، اس غریب گناہ گار امتی پہ اپنا نگاہ کرم فرما دیجئے، میرے درود و سلام کو قبول فرما لیجئے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک بار بھی بارگاہ رسالت میں آپ کا درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو گیا تو سوچئے آپ کا زندگی کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تو دوستو، میں نے یہ جو میسیج دیا ہے درود و سلام کا نذرانہ کے موضوع پہ، اگر میری کوئی بات آپ کو پسند نہیں آئی ہو یا میں کہیں پر غلط ہوں تو مجھے کامنٹس کر کے آپ بالکل اصلاح کر سکتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اور اس درود شریف کے معاملات میں اگر آپ بھی کچھ جانتے ہو تو مجھے پلیز ضرور بتائیے کامنٹ سیکشن میں آ کر کے، اور اگر کوئی بے ادبی اگر ہوئی ہو مجھ سے تو اس حقیر بندہ کو آپ لوگ تمام اپنی طرف سے معاف کر دینا، اور میرے یہ ویڈیو کو آپ لوگ تمام اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، لوگوں کو بتائیے اور سمجھائیے۔